اب اس آیت کے اندر دیکھیں کس قدر غور طلب بات ہے. اب میں جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے. ہم زبانی کلامی ڈرتے رہتے ہیں خدا سے, جی میں بڑا خدا سے ڈرتا ہوں ہے. اور میں نے آج ہم جتنا خدا سے ڈرتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں تو عبادتوں میں بیٹھنے کی ایڈوکیٹس ابھی تک نہیں آئے. اور میں نے دیکھا لوگوں کو چرچز میں بھی دیکھا ہے, اور خادم جب سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں پھر لوگ کیا کرتے ہیں, خدا سے خدا خوفی ہے کہاں, صرف زبان سے کہ ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا سے ڈرتے ہیں, اور جس خدا کی حضوری کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, کئی دفعہ میں نے اسکائی پر دیکھا ہے خدا خوفی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہوتے ہم عبادت میں ہیں, تو کوئی ریلٹی باجے نا تو مائک بند ہوتا ہے, کس ٹائم غلطی سے کھل جائے نا تو گفتگو اپنی ہو رہی ہوتی ہے. خدا خوفی کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا سے ڈرنا ہے کیا؟ اگر کوئی خدا کی حضوری کے اندر آتا ہے اور پھر پورے طور پر خدا کی حضوری کے اندر اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا, لکھے اب میں جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے. اب ڈرنے کا بید کیا ہے؟ یاد رکھیے ہم جتنا مرضی کہیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں, میں خدا سے ڈرتا ہوں, ڈرتی ہوں, لیکن یاد رکھیے جب تک کوئی اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا, جب تک کوئی اس کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتا, وہ زبان منہ سے کہنے والا ہے, لیکن ابراہیم نے اپنے کردار سے, اپنے انداز سے, اپنی زندگی کے اس پہلو سے اور سخت پہلو سے اس بات کا اظہار کر دیا. ابراہیم نے جب چھری لی اپنے بیٹے پر چلانے لگا, خدا نے آسمان سے پاس دی, خدا دیکھ رہا تھا. ابراہیم کو خدا نے منع کر دیا, میں جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے. گویا وہ حکموں کی فرما برداری کر رہا ہے, اور جب کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے حکم کو مانتا ہے. اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں نا تو ہم اپنے باس کا ہمیں ڈر ہوتا ہے, وہ کوئی ہمیں کوئی کام کہتا ہے نا کہ کرو, تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے آنے سے پہلے کر دو, کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر باس سے نہیں ڈریں گے تو پھر سیلری نہیں ملے گی. تو یاد رکھیے ایک باس تو شاید کسی کو نہیں دیکھتا کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے, لیکن جو میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیسے بیٹھ کے عبادت اٹینڈ کر رہے ہیں, ہم کس طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم عبادت میں ذہن ہمارا کہیں اور تو نہیں ہے, خیال ہمارے کہیں اور تو نہیں ہے, گفتگو ہماری کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں, لوگوں سے پوچھا جائے نا ہم میٹنگ پہ جا رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں میٹنگ تو باتیں کرنے والی ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کرتے اور آ جاتے ہیں, لیکن عبادت جو ہے وہ پورے طور پر خدا کی حضوری کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. عبادت گزار جو ہے وہ جب خدا کی حضوری کے اندر جاتا ہے وہ اس قدر اس کی معموری کے اندر کھو جاتا ہے, اس کا ذہن, اس کے تصورات, اس کی سوچیں, اس کی باتیں, وہ اپنے آپ کو پورے طور پر برکتیں دینے والے خدا کی حضوری کے اندر اس روح القدس جو تسلیس کا تیسرا قانون ہے اس کے حضور اپنے آپ کو تابع کر دیتا ہے. اس کے جان بدن روح پر روح القدس کی حضوری بڑے زور سے ٹھہر جاتی ہے, اور وہ خدا کی حضوری کے گہرے تجربات کو اپنی زندگیوں کے اندر محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب میں جان گیا ابراہیم تو خدا سے ڈرتا ہے. ہم خدا کو, اگر خدا اس بات کو اس وقت جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر خدا خوفی ہے, جب میں اور آپ خدا کی حکموں کی باتوں پر, خدا کے حکموں کو بجا لاتے ہیں, اس کی باتوں کو مانتے ہیں. اور یاد رکھیے جب میں نے پہلے اس بات کو بیان کیا, اگر آپ اس 28ویں باب کو پڑھیں جہاں پر بلیسنگ کا وعدہ کیا گیا ہے, برکتیں تو سارے لینا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن بیان کی گئی ہے, شرط بیان کی گئی ہے, اس کے ساتھ اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اگر آپ اس سشنا کے 28ویں باب کو میرے ساتھ نکالیں تو وہ آپ کیا کنڈیشن بیان کی گئی ہے. ہم برکتوں کو تو اقرار کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر بہت زیادہ. 28ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں, اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جا فشانی سے مان کر اور اس کے سب حکموں پر
جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں اختیار سے عمل کر تو خداون تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا. اگر تو خداون اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. پر برتے ہیں تو وہ خدا کے کلام کے ساتھ ہے. اگر شفا ہے تو وہ خدا کے کلام کے ساتھ ہے. آج ٹرینڈ کیا ہے، لوگ بے سکل کر شفاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کلام اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کے شفا بخشتا ہے. اگر کسی کے اندر شفا قائم رہتی ہے تو وہ کلام کی قدرت کے باعث رہتی ہے. کیونکہ اگر کسی کے اندر قائم رکھنے والا ایمان ہے پیدا ہوتا ہے تو وہ کلام کی قدرت کے باعث ہوتا ہے. آج بڑا ضرورت ہے کہ کلام والے خادم جو ہیں خدا ان کو اٹھائے. کلام کے خادم جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور جب وہ کھڑے ہوں گے تو خدا بڑے عجیب طور پر کام کرے گا. تو ابراہیم نے خدا کے حکم کو مانا. میں اور آپ برکتیں لینا چاہتے ہیں، اس وقت تک میں آپ کو بتا دوں کچھ نہیں ہوگا جب میں اور آپ فرما بیداری نہیں کریں گے. میں اور آپ خدا کے حکموں کو نہیں مانیں گے. ہم ایماندار تو ہیں پر عمل کیے بغیر. اسی وجہ سے یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے ایمان بغیر امال کے مردہ. لکھا ہے وہ نکما ایمان اگر ایمان کے ساتھ امال نہیں ہے. اگر ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہوا تو اپنے مال سے بھی ہوا. اس نے جو خدا نے کہا اس نے مانا. خدا نے کہا نکلا، اپنے رشتہ داروں سے وہ نکل گیا. اس نے خدا کی ہر ایک بات کو عزت دی اپنی زندگی کے اندر. اسی وجہ سے سیمول کے تعلق سے لکھا ہے اس نے خدا کے کسی لفظ کو خاک میں ملنے نہ دیا. میری اور آپ کی زندگی کے اندر بلیسنگ کا نزول ہے تو وہ کلام پر عمل کرنے کے باعث ہے. اور جب دیکھیں جب اس نے خدا اس بات کو جان گیا کہ ابراہیم مجھ سے ڈرتا ہے، اس نے کہا میں جان گیا ہوں تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے تو نے اپنے بیٹے کو بھی تیرا اکلوتا ہے تجھے مجھ سے دریغ نہ کیا. اور لکھا ہے 13ویں آیت کے اندر اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سنگ جاڑیوں میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے لیے بدلے سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھایا. اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہ ہوا یری رکھا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خدا ان کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا خداوند فرماتا ہے کیونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا. اس لیے میں نے بھی اپنی ذات میں قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا. اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. ہیلیلویا. تیری اولاد، یاد رکھیے یہ برکت خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. آج کی مقدار اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں کہ میری اور آپ کی اولاد جو ہے وہ دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. آج میں حیران قوم پر مجھے فون آ گیا بڑی دیر پہلے کی بات ہے. میں جب اس گھر میں پہنچا تو سارا گھر والے سارے باہر. جی اندر بدرواں آ گئی. میں کہ اچھا اب فیملی ساری باہر اور بدروے اندر ہیں. میں کہ جی تسی واقعی ایماندار ہو جی بھائی صاحب چرچ بھی جائز ہے. میں کیا پتہ نہیں کہڑے گرجے جنہیں تانوں تعلیم ہی نہیں دی ہے. تو خدا کے لوگوں آپ اختیار والے لوگ ہو کیوں کے پھاٹک کی مالک ہے اور آج دشمن نے ہم پھاٹکوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. میں اور آپ دشمنوں کے پھاٹک کے مالک. میں اور آپ جہاں پر بھی جائیں میں اور آپ فتح مند لوگ. میں اور آپ شکست خوردہ نہیں ہے. مجھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کے وعد میرے اور آپ کے ساتھ، اس کی پاک مموری میرے اور آپ کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے. میں حیران ہو گیا کیوں ایسا بار رات دے 3 بجے پتہ لگا جی پیسہ ٹاٹا کرنے پہ میں گیا سیدھے پہن لینا کوئی بھی چیز جب پتہ نہیں کوئی ایسے کیا ہو گیا خدا تو کلاس بڑی بڑی بھائی یہ بھلا مان سے کام نہیں چلے گا.
पहचानो, अपनी प्रायोरिटी को पहचानो। तुम्हारी औलाद दुश्मनों के फाटक की होगी, दुश्मन तो तुम्हारे फाटक का मालिक हो गया है, दुश्मन ने तुम्हारे फाटक पर कब्जा कर लिया। तुम्हारी औलाद तो दुश्मनों के फाटक की मालिक है। और याद रखिए, दुश्मन हमारे खेमे के अंदर है तो फिर हमने अपने खेमे के अंदर को निकाल। बड़ी अच्छी बुरा के जमाना के अंदर जब खुदा ने कलाम कर दिया, वो लीडर जो खुदा के लोगों के खिलाफ थे तो औरत के हाथों से मरे। तो इसराइली औरत के खेमे के अंदर चला गया, तो खेमे के अंदर गया तो उसने पानी मांगा, उसने दूध पिलाया, क्योंकि वो इसराइली औरत जानती थी कि मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है, और अपने दुश्मन से निपटना भी जानती थी। उसके खेमे उसने किस तरीके से खेमे के अंदर मारा। आज दुश्मन अगर हमारे खेमों के अंदर आता है, हमें उसको निकालने की जरूरत है, उस पर पूरे तौर पर काबज होने की जरूरत है, उसको अपने फाटक देने की जरूरत नहीं है। हमारी तुम्हारी औलाद से तेरी औलाद तेरे दुश्मनों के फाटक की मालिक है, और तेरी नस्ल के वसीला जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। क्योंकि वहां पर तूने मेरी बात मानी है। अगर मैं और आप खुदा की बात मानने वाले हैं, अगर मैं और आप खुदा की बात की इज्जत करने वाले हैं, बात है कि मैं और आप जब दुश्मनों के फाटक पर रखेंगे, दुश्मन के टूट जाएंगे, उसके बंधन टूट जाएंगे, जिंदगियों के अंदर असर आ जाएगी, लोग बंधनों से आई पाएंगे, खानदानों के अंदर बहाली आ जाएगी, फतामंदी आ जाएगी, और फिर लोग शादमान होंगे। और लिखा है तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सबको मैं बरकत पाएंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और फिर बड़े बात के तौर पर आगे सारी बातें जो है बयान की गई हैं। तो आज मैंने और आपने इस बात को जानना है, फिर हम आसमान से इलाही बरकत को रिसीव कर सकते हैं। अगर मैं और आप 22 से बरकत होने के भेद को वाकफियत हासिल करना चाहते हैं, अब खुदा की कुर्बत का गहरा तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, अगर उसकी मामूरी के से लुत्फ दोस्त चाहते हैं, तो हम खुदा के हुक्म को मानना होगा, खुदा की बात को मानना होगा। आज क्या खुदा ने हम को आजमाया, आज खुदा मुझे और आपको आजमाता है। और बाइबल मुकद्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर जो आजमाए जाने के लिए इंग्लिश बाइबल के अंदर लफ्ज लिखा गया है, इंग्लिश बाइबल को पढ़ने वाले इस बात को समझते हैं, एग्जाम। और खुदा जो है जब मेरी और आपकी जिंदगी को परखता है, देखता है, और कई दफा हम के अंदर होते हैं, हम शायद बेहतरीन फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि हमें चीजों के साथ बड़ा प्यार होता है। मैं जब 2005 के अंदर अपनी बुलाहट लिए हुए, अपने इस बात को जानते हुए कि खुदा की ये मर्जी है कि मैं खिदमत करूं, तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा था। ये खुदा ने बड़ा कहा कि छोड़, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा, मैं तुझे फिक्र करता हूँ। मैंने कहना कौन, और मैनू पता है पादरी की देंदे ने, खुदा मुझे अपना कुछ बैंक कर देने थे, मैं कुछ अपनी जिंदगी के अंदर कुछ मैं कर सकूं। लेकिन मैं आज इस बात को बड़े फख्र के साथ ही जो नेम दी की फरमा बदारी तो हम अगर ईमान तो यही वजह है कि उसने खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी करने वाला वो इस बात को जानता था कि फरमाबरदारी के अंदर ब्लेसिंग है। उसने पहले खुदा के रिश्तेदारों को बेटे कुर्बान करने से दरेग ना किया, कि वो उसका इकलौता बेटा था। और बाइबल बड़े वाज़ेह तौर पर ये बयान करती है कि
میں اور آپ اس معیار پر چلے جاتے ہیں، پھر میرے اور آپ کی نسل جو ہے وہ باعث سے برکت ہو جاتی ہے. اور میں سال کے لیے دعا کر رہا تھا، جو روح القدس نے مجھے مضمون دیا، جو خدا کے روح نے میرے ذہن کے اندر ڈالی، فرما بیدار ماں باپ اولاد باعث سے برکت. میں نے کیا فرماندار ہے اس کی خدا باعث سے برکت ہوتی چلی جائے گی. اگر میری اور آپ نیشن باعث سے برکت ہو سکتی، خدا نے یہاں پر ہم کی نسل دیا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو فرما بیداری کی سیکریفائس دینی ہوگی، فرما بیداری کی قربانی دوری کے اندر رکھنی ہوگی. اب میں آگے ڈرتا ہم دشمنوں کو پھاٹک کے مارے اپنی آنکھیں زندہ خدا کی حضوری کے اندر بند کریں گے، اپنے سروں کو زندہ خدا کی حضوری کے اندر جھکائیں گے. خدا سے ڈرنا، جب ہم خدا کی حضوری کے اندر آئیں ہمیں پورے طور پر ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ہمیں پوری سچائی کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. آسمانی باپ، تیرے زندگی بخش بابرکت اور خاندانوں کی سلامتی اور بحالی والے کلام کے لیے، بندنوں کو توڑ دینے والے اور باعث سے برکت ہونے کا مکاشفہ جو تو نے کھولا ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں. آسمانوں کے خدا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کو جلال دیتے ہیں. اس روح القدس کے لیے جو استاد ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو بھی بویا گیا پھل پیدا کرے خدا کے بیٹے کے جلال کے لیے اس کے نام میں آمین. بہت برکت دے، بہت ہی بابرکت کلام، خداوند کے کلام کی زندہ کلام کی میٹھی اور بابرکت باتیں، بڑی اچھی معلومات آپ نے ہم تک پہنچائی. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے اور زیادہ آپ کو خرچ و استعمال کرے، تاکہ آپ اسی طرح سے جوش ولولے کے ساتھ شلہ بیانی سے کام لیتے ہوئے خداوند کے زندہ کلام کو بیان کرتے. اب میں جماعت میں سے ریکویسٹ کروں گی کہ خداوند کا پاک روح جس کو بھی اجازت دیتا ہے اس دعا میں، شکر گزاری کی دعا میں ہماری پلیز رہنا کرتے ہیں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر کریں آج کے زندہ کلام کے لیے اور اس برکت کے لیے، اس فضل کے لیے. قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو. خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے خادم کے لیے اور آج کے زندہ کلام کے لیے. اور آج خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جو ایمان کا بیج بویا گیا ہے وہ ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے اور ہم بھی عملی طور پہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے کاموں سے ظاہر ہو. اے باپ، اپنے خادم کو برکت دے، خاندان کو برکت دے، کلیسیا کو برکت دے اور اپنے نام کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر. ساری ٹیم کو برکت دے، جتنے خاندان اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ ٹھہرے ان سب کو برکت دے اور ہم ہمیشہ ایمان میں مضبوط رہیں. حالات جیسے بھی ہوں ہم ہمیشہ خداوند کے وفادار ہیں. جیسے یشوع نے کہا تھا میں اور میرا گھرانہ خداوند کے وہی سجدہ کریں گے، اسی کے آگے جھکیں گے. اس طرح باپ ابراہیم نے ایمان سے برکت پائی، اسی طرح خدا ہمیں فضل دے کہ ہم بھی ایماندار زندگی گزاریں اور ہمیشہ ایمان میں قائم رہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں. اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں اور اپنے خادم کو اور برکت دے، یسوع کے نام سے آمین. آمین. بھائی ثابت خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے. اب میں ریکویسٹ کروں گی حافظ جماعت سے، اپنے بہن بھائیوں سے کہ جس کسی کے پاس بھی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے آپ پلیز نیچے لکھ سکتے ہیں.